لا شريك له ولا شريك له ولا مثيل له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا خالق إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا أبدنا أبدرنا أجدرنا أظهرنا أظهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أعلانا ونشهد أن سيدنا محمودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد میرے ساتھ مل کے آواز بلند پاک کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک بدن میں جان رہے لب میں تیرا قرآن رہے یا الہی تمنا ہے آرزو ہے خواہش ہے التجا ہے دعا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی اگر توفیق ملے تو خدمت قرآن کر جاؤں یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا کو کرم اپنا عطا کر تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے صاحب عزت وقار بزرگ بھائیوں مسلمان ساتھیوں محمود دوستوں دعا ہے اس بے پرواہ کے دربار لاجواب الفاظ کے اندر کہ وہ ذات بے نیاز ایسے کلمات الفاظ عطا فرمائیں جن کی بدولت میری آپ کی سارے مسلمانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اور سعادت نصیب ہو جائے بڑی عاجزی کے ساتھ بڑے تضرع اور زاری کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ذات لائق بے عیب جو بھی خطبہ جمعہ سننے کی اللہ جنہیں توفیق دے
اللہ مشکل کشا ان کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ حاجت روا ان کی ہر حاجت پوری فرمائے، جو پریشان حال آئے اللہ اس کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرمائے، جو دکھی آئے اللہ اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے، جو مصیبت زدہ آئے اللہ اس کی مصیبتوں کو رفع فرمائے، جو مقروض آئے اللہ کریم اسے قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو مقدمات سے گھرا ہوا آئے اللہ کریم اسے عزت سے فتح عظیم عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا مل گئی سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا نہ ملی کچھ بھی نہ ملا۔ یہ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ ہم سب کو اپنی کامل رضا نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا تھا، بیت نبوت سے لے کے غار ثور تک۔ آج غار ثور سے مدینہ منورہ تک جو درمیان میں واقعات پیش آئے وہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی فریقین کو رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کیوں پیش آئی؟ ہجرت کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس لیے ہجرت کی پیارے نبی نے؟ وجہ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا اصل جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی؟ 13 سال مکے کے اندر آپ نے ظلم و ستم کی بھٹی میں ایسے اپنے آپ کو صحابہ کو پسا کے رکھا، اتنا ظلم و ستم ہوا کہ ظلم و ستم خود شرمندہ ہو گیا۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال کو ٹہتے انگاروں میں لٹایا گیا، ان کی چربی اور خون سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ حضرت خبیب انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ مایوس ہو کے طائف کی وادی کے اندر گئے کہ مکے کے وکیل میرا قرآن نہیں سنتے، میں طائف کے مکینوں کو جا کے اللہ کی کتاب سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں۔ آپ 85 میل پیدل چل کے گئے۔ اب تو روڈ بن گئے ہیں، گاڑیاں ہیں، وہاں پیدل، اور 10 دن 10 راتیں آپ وہاں رہے۔ اور طائف کے جو سردار تھے، بڑے چودھری تھے، انہوں نے یہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ الفاظ معاذ اللہ زبان پہ لانا دل کانپتا ہے۔ طائف کے مکینوں نے آپ کے پیچھے کتے چھوڑے، مشرکین کی ناپاک نسل، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔
آپ کا 360 وجود کا جوڑ زخمی کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے خون سے آپ کی نالین مبارک تر ہو گئی، نبوت کے خون سے طائف کی وادی رنگین ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت زید، پورے قرآن مجید میں صرف حضرت زید کا نام آتا ہے۔ حضرت زید حضور کی رفاقت میں ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ نبوت نے ہاتھ اٹھائے، میں ابھی سمجھتا ہوں کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برستی ہے، ادھر سے جبرائیل کی تڑپ کے آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے۔ جبرائیل کہتے ہیں اعلیٰ کا حاجت، تو سونے کا سردار کوئی ضرورت، کوئی حاجت کہ غلام حاضر ہے۔ انہوں نے آپ کو بڑا دکھی کیا، بڑا پریشان کیا، بڑا مارا، ابھی حکم دے ان دونوں پہاڑوں کو جیسے دو گڑوں کے اندر دانا آتا ہے ایسے پیس کے رکھ دیں، بیچ میں کعبہ بھی۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے ابھی حکم کریں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا جس کو کوئی ایک گالی نکالے، کوئی ایک پتھر ہی مارے کہ آپ کیا رگڑا کاٹ دیں۔ قربان جاؤں پیغمبر تیرے حوصلے پہ، قربان جاؤں پیغمبر تیرے ہدف پہ، آئے چاند کی زیادہ قربان کروں پیارے پیغمبر، آپ کی وسعت، سیرت اور حوصلے اور ہدف پہ صبح کی ہوائیں قربان کروں پیارے پیغمبر، آپ کے حوصلے پہ، آپ کے ہدف پہ پھولوں کی خوشبو قربان کروں پیارے پیغمبر، آپ کے حوصلے پہ۔ جب جبرائیل نے تڑپ کے کہا سونیا حکم کر انہاں دا کیا پاچا کر دیا، بوٹیاں بوٹیاں کر دیا، انہاں نو سطح ہستی تو مٹا دیا۔ سنو اہل توحید، جب اللہ توحید کی سمجھ دیتا ہے تو اللہ حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے معاف کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جبرائیل ٹھہر جا، جس نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پہلے میں نے اس نال کر بیٹھے، پھر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ جتنی دیر تو تباہ کے برباد کرنا، اتنی دیر تو ہدایت دے دے کہ میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، دل کے گوشہ سبحان اللہ۔ اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 10 دن آپ رہے، 10 دن کے اندر بھی ایک دن رات خالی نہیں گزرا جس دن پیارے نبی کو باہر نہ پڑی، یعنی ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ کبھی آپ طائف سے واپس آ کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو مشرکین اونٹ کی گوجری ابو جہل لے کے حضور کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، حضور سے اٹھ نہیں جا رہا تھا، اور وہ گوجری ہٹائی اور اپنے دوپٹے سے اپنے پیارے باپ کو صاف کیا اور پوچھا آپ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ کیوں آپ کو مارتے ہیں، کیوں ظلم و ستم کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا بیٹا میں جو کہتا ہوں کائنات کا رکھوالا ہے تو صرف اور صرف کون؟ ہر ایک کا مشکل کشا ہے تو کون؟ نفع نقصان کا مالک ہے تو کون؟ دور اور نزدیک سے سننے والا ہے تو کون؟ ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے تو صرف ایک اللہ۔ یہ الہ
کا مسئلہ جب میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو یہ مجھے مارنے لگ گئے۔ اللہ کا تعارف میں نے کروایا کہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، پیارے نبی کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ کوئی حبشے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چھپ کے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی حکم دیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے ابھی نہیں جانا۔ آخر ایک رات سارے مشرکین وہ دارالندوہ کے اندر میٹنگ کر کے آتے ہیں، حضور کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں کہ آج نبوت کا سر قلم کر دیا جائے گا، آج اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ گھر میں عورتیں منتیں مانتی ہیں کہ آج لات و عزیٰ کے خلاف جو بولتا تھا، ہمارے الہوں کے ساتھ جو برا بھلا سلوک کرتا تھا، آج اس کا سر آ جائے گا۔ اور ابو جہل نے اعلان کیا ہوا تھا جو محمد کا سر قلم کر کے لائے 100 اونٹوں سے انعام ملے گا۔ اور سارے مشرک حضور کے گھر کو محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مشرکین نے زمین پہ تدبیریں کی کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آخری جو ان کی آخری حتمی میٹنگ پہ فیصلہ ہوا کہ او یقتلوک آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما کے وہاں سے نکال کے سیدھا غار کے اندر چلے گئے۔ حضرت علی کو وہاں سلا دیا اور علی کو کہا اے علی ان کی امانتیں ان کو دے دینا، یہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دینا۔ حضرت علی کو گھر وہ بھی حوالے کر دیا۔ حضرت علی کے سپرد امانتیں بھی ساری کی ساری دے دی اور سبز چادر اس کے اندر سلا دیا اور فرمایا علی صبح اٹھ کے ایک مشرکین کو دے دینا۔ حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضور نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہا ہے؟ علی کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ اور نہیں دے گا ان کی تلواروں سے، کیونکہ آپ فرما رہے صبح ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ ہر چیز تو علی کو دے دی، بیٹی بھی علی کو دی، گھر بھی علی کو دیا، بستر بھی علی کو دیا، امانتیں بھی علی کو دی۔ ابو بکر فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہر چیز علی کے حوالے اور میری امانت نبوت تیرے حوالے۔ ابو بکر حضور کو لے کے جا رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں غار کے اندر رہے اور وہاں سے جا رہے ہیں۔ مشرکین جیسے یہاں فائل و فاصل ہوئے، حضور ان کے اوپر مٹی ڈال کے چلے گئے۔ انہیں نبوت نظر نہ آئی، ایک دوسرے کو گر رہی ہیں۔ ابو جہل رتبے پہ گر رہا ہے، عتبہ شیبے پہ گر رہا ہے۔ وہ کہتا کیا ہو گئی؟ اور پتہ نہیں محمد نے کر کے دیتا۔ حضور نے سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھ کے شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ پڑھ کے مٹی پھینکی، سارے اندھے ہو گئے، سب کے سروں پہ مٹی چلی گئی، آنکھوں میں چلی گئی۔ ایک مشرک دوسرے مشرک کے اوپر چڑھ رہا ہے، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، حضور ان کے اندر سے چلے گئے۔ اب غار کے اوپر چلے گئے، بڑے فوجی تھے، وہاں بھی انہیں نظر نہ آئے۔ 3 دن وہاں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ اس کے ذمہ لگایا تھا ابو بکر نے
کہ بکریوں کا تازہ دودھ نکال کے، اونٹنیوں کا تازہ دودھ نکال کے تو نے پیارے نبی کو پلانا ہے۔ وہاں سے حضور 3 دن 3 راتوں کے بعد مدینے کے طرف روانہ ہوئے۔ اب اعلان ہو چکا تھا کہ جو محمد کا سر قلم کر کے لائے، زندہ لائے ابو بکر کو، تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ابو بکر کا 100 اونٹ الگ قربان جب ابو بکر تیری عظمت پہ، جو قیمت نبوت کی وہی قیمت ابو بکر کی۔ ابو بکر کے سر کی بھی قیمت 100 اونٹ اور پیارے نبی کے سر کی قیمت بھی 100 اونٹ۔ مالک کو بن سراقہ یہ بڑا پہلوان تھا، بڑا شاہ سوار تھا، بڑا گھوڑے دوڑ تھا، بڑا کھوجی تھا۔ اس کو پتہ چلا یہ انعام کے لالچ میں پیچھے دوڑا۔ ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف حضور کے آتے، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو شاہ سوار آ رہا ہے گھوڑے پہ، یہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ بڑا تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے اور بڑا غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ حضور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ خود کہتا ہے کہ میں بس اتنا قریب تھا کہ میں تیر پھینکتا حضور کو لگ جاتا، حضور کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں۔ جب میں نے ارادہ کیا، نبوت نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا پڑھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنا بما شئت۔ اللہ تو اس کے شر سے مجھے اور میرے یار کو بچا جس طرح تو چاہتا ہے۔ نبوت کے منہ سے یہ دعا نکلتی گئی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا اور مجھے ایسے پھرماتی لگی، میں گرتا چلا گیا۔ حالانکہ سراقہ یہ بڑا شاہ سوار تھا میدان کا، کبھی گرا ہی نہیں۔ اب جب گرا تھوڑا صبرا، کہتا ہے یہ تو محمد رسول اللہ کی بد دعا ہے، لیکن انعام کے لالچ میں اس نے ترس سے تیر نکالے۔ مشرکین کا وہ پرانا ایک دستور تھا، قرآن پھر بھی اپنے خلاف نکلا۔ ایک دفعہ قرآن، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تینوں دفعہ اپنی خلاف نکلا۔ پھر اس نے حملہ کیا، پھر حضور نے دعا فرمائی اور وہاں عرب کی زمین اس طرح ریتلی زمین تو تھی نہیں، وہ تو پتھریلی زمین تھی، کنکریلی زمین تھی۔ جب حضور نے بددعا فرمائی تو سراقہ کہتے ہیں میرا گھوڑا پاؤں سمیت زمین پہ دھنس گیا۔ تو اس وقت میں نے جب تیسری دفعہ حملہ کیا تو پھر میں نے حضور سے معافی مانگی کہ اللہ کے معبود مجھے معاف کر دیں اور اپنے امان میں مجھے جگہ دیں۔ میں جس ارادے سے آیا تھا اب وہ میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کب معاف کرتا، لیکن حضور نے معاف فرما دیا اور عرض کرتا ہے فلاں مقام پہ میرا غلام اونٹ اور بکریاں اونٹنیاں چروا رہا ہے، وہاں سے آپ کو جتنے اونٹ چاہیے، بکریاں چاہیے وہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ہمارا راز رکھنا، ہم جب تک مدینے میں نہ پہنچے کسی کو ہمارا راز نہ بتانا، بس اپنا منہ بند رکھنا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ، اس کو کہا، اس نے امان لکھ دیا۔ پھر جب
مکہ فتح ہوا، یہ سامنے آیا، بہت بڑا سردار تھا، اس نے اپنا امان نامہ دکھایا، حضور نے فرمایا آج وفا کا دن ہے، آج سراقہ تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت حضور نے فرمایا آج تو انعام کی لالچ میں مجھ محمد اور میرے صدیق پہ حملہ آور ہوتا ہے، کل جب قیصر و کسریٰ فتح ہوگا اس کے کنگن اللہ تیرے ہاتھ میں پہنائے گا۔ اور یہ پیشین ہوئی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پوری نہ ہوئی، ابو بکر صدیق کے بھی دور میں پوری نہ ہوئی، حضرت عمر کی دور خلافت میں وہ ملک فتح ہوا، مسجد نبی کے اندر اور ڈھیر لگ گئے انعامات کے، وہ کنگن بچ گئے۔ اس وقت سراقہ بن مالک بوڑھا ہو چکا تھا، حضرت عمر نے دیکھے یہ بچی ہوئی ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا اور سراقہ کو وہ پہلائے، سراقہ رونے لگ گیا کہ آج میرے محبوب کی وہ پیشین کوئی پوری ہو گئی۔ جب میں حضور کے پیچھے دوڑ رہا تھا، حضور علیہ السلام آگے جب جا رہے ہیں، کافی لمبا سفر تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جھونپڑی آئی، جیسے کو خانہ میں دوش ہوتے ہیں، پکی باز۔ حضور فرماتے ہیں یار مجھے بھوک لگی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو، یہاں تو کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، کوئی گھر نہیں، کہاں سے نہیں؟ حضور نے فرمایا وہ جھونپڑی مائی کی نظر آ رہی ہے، وہ دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے تو بوڑھی ماں چرخہ کاٹ رہی تھی، ساتھ کوئی پڑھ بھی رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا بھائی کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بھائی کہنے لگی آدھی آشے ختم ہو۔ حضور نے فرمایا اسی آدھی جتنے ہر چیز ختم ہو جائے، جتنے نبوت ہی ختم ہو جائے وہاں میں آتا ہوں۔ ابو بکر کو کہا جو بکری ہے بھائی کو کہے یہی دے دے۔ اس بھائی نے کہا یہ تو بالکل بیمار ہے، نہ اس کے قریب کوئی ڈر گیا، یہ تو بالکل نکمی اور اجڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی، اس کو آپ کیا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں بھائی کو کہے یہ بکری اجازت دے، اجازت دینا تیرا کام ہے، اس سے دودھ نکالنا اور دینا میرے اللہ کریم کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق لے کے جا رہے ہیں، بھائی بے دکھ رہی، ایک بکری سسکا کے لے نہ جان۔ حضرت رسول پاک بکری کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ ادھر سے بکری کے تھن جو ہے وہ لمبے ہو گئے، دودھ سے بھر گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں بھائی بھانڈا لیا، دودھ نکالا، ایک برتن بھی بھر گیا، دوسرا برتن بھی، جتنے برتن بھائی اس طرح دوڑ رہی، پتہ لگتا 14 سال کی چھوکری اب غور سے حضور کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ عجیب چیز تھی، ایک بکری سوکھی ہوئی بالکل نکمی، اس سے دودھ۔ جب حضور کے چہرے پہ نگاہ پڑی، حضور کا اس نے نقشہ کھینچا۔ آج تک لغت کے اندر ماں نے وہ جو الفاظ بولے، خطیب مانا کرتی ہوئی تھک گئے، لغتیں وہاں ختم ہو گئی، جو حضور کا حسن و جمال اس نے بیان کیا۔ کائنات میں کسی صحابی نے، کسی ایسے محدث نے، مورخ نے، سکالر نے وہ حسن و جمال کا نقشہ نہیں کھینچا جو بھائی نے کھینچا۔ کیا کہتی ہے یہ؟ انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حسن و جمال کے بارے میں آئندہ جمعے میں انشاءاللہ مکمل حضور کی سیرت کا، حضور کے حسن و جمال کا انشاءاللہ مکمل بیان ہوگا۔ اب وقت ہو گیا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔